بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الفاتح آیت نمبر 12 اور 13۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يؤلج الليل في النهار ويؤلج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھاتا ہے، پینے میں خوشگوار، اور یہ دوسرا کھاری ہے، کڑوا۔ تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو اور تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب اور ماہتاب کو اسی نے کام میں لگایا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام قدرت، جس سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں فیضیاب ہوتے ہیں، فائدے اٹھاتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انہی قدرتی کرشموں اور معجزات کے سبب سے ہی انسان کی زندگی اس زمین پر ممکن بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ان تمام نعمتوں کا مالک ہے، اسی کی رحمت و برکت سے ہم جی رہے ہیں۔ ہمارا وجود ہمارے رب کے فضل و کرم سے ہی قائم ہے، کوئی اس کا شراکت دار نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے۔ ہمارے رب کے سوا کوئی ذی روح نہ زمین پر نہ آسمان پر ادنا سے ادنا نعمت کی بھی مالک نہیں۔ یہاں کھجور کے چھلکے کی مثال دی گئی ہے جو بات کو مزید واضح کر دیتی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مدد کے لیے پکاریے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے ناموں کو جوڑ کر پکاریے۔ شرک گناہ کبیرہ ہے اور آپ کے اعمال برباد کر دینے والا عمل ہے۔ آیت نمبر 14۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ موت کے ساتھ ہی انسان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ حالت نزع ہی سے ہم سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر نفس کو اپنی ہی فکر لاحق ہوتی ہے۔
کیونکہ کوئی بھی شخص خود سے اپنے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس زندگی میں جن اعمال کو ہم صحیح اور جائز سمجھ کر کرتے ہیں وہی ہمارے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ مرنے والا اپنے ساتھ کیا لے کر گیا کوئی نہیں جان سکتا۔ ایسے میں مردہ سے کوئی عقیدت، کوئی امید رکھنا سوائے نادانی کے اور کچھ نہیں۔ وہ آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں کچھ سنا بھی دے تو وہ تو ہیں ہی بے اختیار۔ کسی بے بس اور لاچار سے کوئی فریاد کہاں کی عقل مندی ہے؟ الٹا آپ پر ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو ناپاک مت کریے، ان شیطانی آماج گاہوں سے دور ہی رہیے۔ آپ کی دنیا اور آخرت صرف اور صرف آپ کے رب کی رحمتوں کے سایوں میں ہے۔ آیت نمبر 15 یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ یہی حق ہے۔ اس سچائی کو اپنے دل و دماغ سے مان لیجئے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، اپنے اعمال کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اپنے رب کے احکامات کا پابند بنائیے۔ آپ کا رب آپ پر نعمتیں، برکتیں لانے والا ہے۔ آپ خالص اپنے رب کے ہی بن جائیے، اسی میں آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ آیت نمبر 16 اور 17 ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ اپنے رب کے کلام سے رجوع کیجیے، جو تنبیہ، جو نصیحت آپ کو کی جا رہی ہے اس کی طرف دھیان دیجیے، غور و فکر اپنائیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ اس دنیاوی زندگی کے اختتام سے ہی کٹھن مراحل کا آغاز ہے۔ فکر کیجیے اپنے آگے آنے والے جہاں کی۔ سورہ الفاتر آیت نمبر 18 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، گو قرابت دار ہی ہو۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے نفع کے لیے ہی پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔
یقیناً ہم اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں. ہمیں اچھا برا، صحیح غلط، فائدے نقصان، پاک ناپاک کی تعلیم دی جا چکی ہے. ہر نفس اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ کے ظاہری اعمال، آپ کی نیت اور آپ کی سوچ اللہ تبارک تعالیٰ سے چھپی نہیں. اس زندگی میں آپ کو مکمل آزادی دی گئی ہے کہ آپ جو چاہیں اپنے دماغ سے سوچیں، جو چاہیں اپنے دل میں ارادہ رکھیں اور اپنے جسم کے ہر اعضاء کو جس طرح چاہیں استعمال کریں. الہ یہ کہ آپ معذور ہوں، مجبور ہوں، لاچار ہوں، بے بس ہوں، وقت و حالات کے ستائے ہوئے ہوں یا مظلوم ہوں، ہر ایک بات آپ کے رب کے علم میں ہے. آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، آپ جس حال میں بھی ہوں، یہ بات یاد رکھیے، یہ زندگی آپ کے لیے ایک موقع ہے. بات کڑوی ہے لیکن سچ بات یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے حصے کی مشقت خود سے ہی کرنی ہے. حقیقتاً کوئی ساتھی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہوگا. یہاں بھی آپ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں اور آخرت میں بھی اپنے کیے کا بوجھ خود ہی سے اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو موقع، جو اختیار آپ کو دیا ہے، اس کے مطابق بھرپور کوشش کیجیے. ایک وہ جو کوئی بھلائی کی کوشش کرے اور دوسرا وہ جو سرے سے کوئی کوشش ہی نہ کرے، برابر نہیں ہو سکتے. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ. یہاں ہماری ان صلاحیتوں، حالات اور مواقع کا ذکر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نظام قدرت میں ہمیں عطا فرمائی ہیں. جیسے ہماری جسمانی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، ہمارے ذاتی حالات و تعلیم کے مواقع الگ الگ ہوتے ہیں. ہمارا نسب، عہدہ، طبقاتی اختیار الگ الگ ہی ہوتا ہے. جس ماحول میں ہم پرورش پاتے ہیں اور جس ماحول میں ہم پروان چڑھتے ہیں وہ بھی الگ ہی ہوتا ہے. غرض ہم سب ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں مختلف بھی ہیں اور منفرد بھی. سوال و جواب بھی انہی باتوں کے بارے میں ہونے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے علم میں اور آپ کے اختیار میں دی ہیں. جو جس وقت جہاں ہے وہی اس کی آزمائش کی جگہ ہے. آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اپنے ارد گرد کی فکر کیجیے. آیت نمبر 22. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. یہاں ان خاص عقیدہ رکھنے والوں کی بات کی جا رہی ہے جو آج کے زمانے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. جب اللہ کے نبی کو یہ اختیار
یہ صلاحیت نہیں دی گئی کہ وہ قبر میں پڑے ہوئے مردہ لوگوں تک کوئی بات پہنچا سکیں یا انہیں کچھ اپنی مرضی سے سنا سکیں، تو کائنات میں کسی دوسرے بشر کے لیے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مردہ تک کوئی رسائی رکھتا ہو۔ زندہ زندہ ہے اور مردہ مردہ۔ جو دنیا سے گزر گیا اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس ہے، اور بروز حشر ہمارا رب ہم سب کے فیصلے خود سنائے گا، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے۔ اپنی آخرت کی خود سے فکر کیجیے اور صرف اللہ ہی سے رجوع کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،